آج ہم پڑھیں گے ماتوریدیہ اور معتزلہ کے درمیان وہ فرق۔ معتزلہ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بار بار میں نے جب ہر لیکچر میں نے بتا دیا کہ ان کی اصول خمسہ ہے، 5 اصول تھے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ توحید تھا، عدل تھا، وعد و وعید، منزلہ بین المنزلتین، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور ان کا جو بانی تھا وہ واصل ابن عطا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ حسن بصری کا شاگرد بھی تھا۔ اچھا، ماتوریدیہ اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہو، چونکہ ماتوریدیہ کا مذہب اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان ہے، اس لیے ان مسائل کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے جن میں ماتوریدیہ کا لفظ کا نقطہ نظر معتزلہ سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے، میری بات سنو، یہ تھوڑا سا درمیان میں سے ہے۔ دیکھو، اشاعرہ نے بالکل عقل کو سائڈ پہ رکھ دیا تھا، سمجھ آ رہی ہے نا، انہوں نے کہا کہ سارا کچھ شریعت ہی ہے۔ ماتوریدیہ نے عقل کو بھی جو ہے نا وہ مان لیا تھا کہ عقل سے بھی مسائل کا استنباط، اور عقل کا بھی ایک طریقہ کار ہے، احکام شرعی میں حسن اور قبح وغیرہ یہ سارا کچھ، اور اس طرح شریعت کا بھی اس میں ہے، دخل ہے، اور عقل کا بھی تھا، تو یہ دونوں کو مان رہے تھے۔ اشاعرہ بالکل اس کی طرف گئے تھے، جبکہ معتزلہ کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بالکل یعنی کہ عقل کی پوجا پاٹ شروع کی تھی، اور عقل کو اتنی زیادہ ترجیح دی تھی، اتنی زیادہ ترجیح تھی کہ ظاہری نصوص کو بھی انہوں نے کیا کر دیا، ایک سائڈ پہ کر دیا، اور اس میں غلط غلط تعویلیں کرنے لگے تھے عقل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ماتوریدیہ ہے اور معتزلہ ہے، ان کے درمیان جو وہ اختلاف ہے تو وہ مندرجہ ذیل ہے یہ۔ اب دیکھیں، نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ایمانیات کے جاننے کا ذریعہ عقل ہے یا نقل، ایمانیات کے جاننے کا ذریعہ عقل ہے یا نقل، یعنی کتاب و سنت۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کا ذریعہ عقل ہے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ نقل ہے۔ ماتوریدیہ نے درمیانی راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، نبوت اور رسالت کی معرفت عقل سے ہے، اور آخرت کی تفصیلات کو جاننے کا ذریعہ نقل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اشاعرہ نے تو کہا نقل ہے، معتزلہ نے کہا کہ عقل ہے، جبکہ ماتوریدیہ نے ان کے ایک درمیان کی رسالت کو، نبی کو ماننا، یا اللہ تعالیٰ کی توحید و اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ یعنی ظاہری بات ہے نا، جو ہماری ایمانیات ہیں، جس طرح عذاب قبر ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے، تو اشاعرہ نے تو یہ کہا کہ جہاں پر شریعت کا حکم پہنچ جائے اور شریعت ہمیں کہہ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان ہے، اور اس کی میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ اگر ایک آدمی ایسی جنگل میں رہ رہا ہو کہ وہاں پر نہ تو کوئی نبی کی دعوت بھی نہ پہنچا ہو، ان کو کسی چیز کا بھی پتہ نہ ہو، تو کیا ایسا آدمی کیا وہ مرے گا تو کیا وہ ایمان کی حالت میں مرے گا یا وہ کفر کی حالت میں مرے گا؟ تو ماتوریدیہ کا یہی ہے کہ وہاں پر وہ اپنی عقل کی ذریعے سے اس کائنات میں غور و فکر کرے گا، آسمان کو دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا، پہاڑوں کو، جنگلوں کو، ساروں کو، اور یہ اس فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا، اور اس کو مکلف سمجھا جائے گا کہ یہ فیصلہ کرے گا خود اپنے عقل کے ذریعے سے کہ اس کائنات اور نظام کو چلانے والا وہ کوئی ذات ہے۔ بس اگر اتنا بھی انہوں نے غور و فکر کیا تو اگر اس کو موت آئے گی تو یہ مسلمان ہو کے مرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جبکہ اشاعرہ کی نزدیک وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب کسی کو نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، اس کو کتاب کا بھی پتہ نہیں ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کو ہم مکلف نہیں سمجھتے۔ اس کی مثال ایسی اس بچی کی طرح ہے جو پیدا ہو کے مر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا اسلام کی فطرت پر کیا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، پھر ان کے ماں باپ یا تو ان کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں، یا اگر وہ جو ہے نا مسلمان تو ویسے بھی بنتا ہے، تو پھر بعد والی، لیکن چونکہ اب وہ ان کی مثال اس بچے کی طرح ہے، لہذا وہ بچہ جس طرح پھر جہنم میں نہیں جائے گا اگر وہ کافروں کا بچہ کیوں نہ ہو، تو اس طرح یہ آدمی بھی یا تو آراف میں رہے گا یا کسی ایسی جگہ میں رہے گا کہ وہاں مطلب جنت بھی تو نہیں ہوگا لیکن دوزخ بھی نہیں ہوگا، مطلب درمیانی اس میں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سر۔ ہاں، اور معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ نظریہ ہے، لیکن ہمارے معتزلہ کے ہاں یہ ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں نا کہ عقل تو ہے، لیکن آخر میں ہم کیا کہتے ہیں، اور آخرت کی تفصیلات کو جاننے کا ذریعہ وہ نقل ہے کہ آخرت میں اس کا کیا حکم ہوگا وغیرہ، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، شریعت کا اور نص کا اور حدیث کا کیا وہ سہارا لیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، معتزلہ بھی اسماء الہی کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اسماء صفات پر دلالت نہیں کرتے، ذات پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ ماتوریدیہ کی نزدیک یہ صفات پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے جو پہلے میں بتا چکا تھا
کہ معتزلہ چونکہ صفات کا انکار کر دیا تھا، اور صفات کا انکار انہوں نے اس لیے کیا تھا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم صفات کو بھی قدیم مانیں گے تو پھر صفات کی قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تعدد لازم آتا ہے، یعنی پھر صفات بھی قدیم ہوں گی اور اللہ کی ذات بھی قدیم ہوگی، لہٰذا اس وجہ سے کیا ہوگا، اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں تعدد آئے گا، اور یہ تعدد ہونا شرک ہے، یہ توحید کی خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مان لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات نہ تو عین ہے اور نہ غیر ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی الگ وجود نہیں ہے، بل اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات کا کام بھی وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی سر۔ ہاں جی، یہ ہوا ان کا یہ۔ پھر اس کے بعد کہاں پر ہے، ہاں جی، تیسری نمبر آپ دیکھیں، معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ماتوریدیہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ذاتیہ جو کہ یہ ہے: علم، حیات، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور تکوین کو ثابت کرتے ہیں، یعنی یہ صفات حقیقیہ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جبکہ اشاعرہ کی نزدیک صفات حقیقیہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں وہ 7 ہے، وہ 8 نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، معتزلہ کی نزدیک قرآن مجید ازلی نہیں ہے، جبکہ ماتریدیہ کی نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی قدیم، ازلی اور غیر مخلوق ہے، جبکہ معتزلہ اس چیز کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا وہ ازلی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ازلی تو وہ ہوتا ہے جس کی نہ ابتدا معلوم ہو نہ انتہا معلوم ہو، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ ازلی ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ہمارے ماتوریدیہ احناف کا عقیدہ ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہوتا ہے تو وہ قدیم وہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 5 ہے کہ معتزلہ کی نزدیک انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، جبکہ ماتوریدیہ کی نزدیک افعال کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ کاسب جو ہے نا وہ انسان ہے۔ کاسب کون ہے؟ وہ انسان ہے، کسب انسان۔ یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں، اچھے اعمال ہو برے اعمال ہو، ساروں کو پیدا کرنے والا کون سی ذات ہے؟ اللہ